مرحبا ماشاءاللہ. خلیل بھائی ایک اور بات یہاں پوچھی جا رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سٹمک پرابلم ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ سوال تو ایک ہی ہے لیکن اس میں ہزاروں سوالات ہو سکتے ہیں کہ معدے کا آیا مسئلہ کیا ہے, کیا پرابلم ہے, کیا وجہ ہے. بعض اوقات معدے کا السر ہوتا ہے, کبھی ہضم نہیں ہو رہا ہے, کبھی ڈکاریں زیادہ آ رہی ہیں, تو کبھی بھوک نہیں لگتی ہے. تو اس میں تو یہ جب سوال یعنی کہ مکمل نہیں ہے کہ اس میں کیا جواب دیا جائے. بہرحال یہ ہے کہ پھر بھی کھانے کے ساتھ جیسے پانی پیتے ہیں بعض لوگ, ان کا معدہ یوں بھی خراب رہتا ہے, تو اس سے بھی بچا جائے. اور اگر کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ کوئی آپ کو پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے, تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اس کی وضاحت کر کے آپ پوچھ لیجئے گا. باقی معدے کے حوالے سے مفید جو چیزیں ہیں وہ میں نے سبزیوں کے نام لیے, جیسے لوکی, ٹنڈے, تورئی, شلجم وغیرہ. یہ بھی ایک مفید ہے اگر معدے میں آپ کو کوئی گرمائش ہے, جلن ہوتی ہے, تیزابیت وغیرہ رہتی ہے, اور مفید اس کے لیے. آپ اتنا فریکوینٹلی سبزیوں کے نام بتائیں نا, لوگ اتنا فریکوینٹ سبزی کھاتے نہیں ہیں. خلیل بھائی کیا وجہ ہے اس کی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں, جیسے آپ نے تورئی کہا, مجھے تو ایسے بڑی پسند ہے, ٹھیک ہے, تورئی سادی پکی ہوئی ہو, خالی مطلب کالی توری کہتے ہیں ہمارے ہاں تو اس کو, تو مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. ہمارے ہاں گھیا توری کہتے ہیں. گھیا توری بھی کہتے ہیں اس کو, چلیں یہ بھی ہو گیا. لیکن یہ ٹینڈے ہیں, ٹینڈے بھی ایسے مختلف طرح سے پکتے ہیں, اور آلو ٹینڈے جو ہے وہ پکتے ہیں, گوشت ٹینڈے پکتے ہیں, کیما بھرے ٹینڈے بھی پکتے ہیں جی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جیسے سادے اگر پکا رہے ہیں تو ان کا خود سے بھی یعنی خالی ٹینڈے بھی پکتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے لوگ سبزی کیوں نہیں کھاتے؟ دیکھیں دوڑ تو یہ لگی ہوئی ہے کہ ذائقہ. اگر کوئی آپ کو, جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ذات گرامی, آپ کا انداز ہمارے سامنے کہ آپ نے فرمایا تھا پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں کہ میں ابلی ہوئی جیسے لوکی شریف کھاتا ہوں مگر اس پہ نمک نہیں ڈالتا. لیکن خلیل بھائی وہ بہت مزے کا ہوتا ہے, میں صحیح بتاؤں آپ کو, اللہ کو جان دینی ہے, میں نے تو چکھا ہوا ہے چونکہ, اس لیے مجھے جو ہے وہ پتا ہے کہ میں نے ایک دو پھانکیں جو ہے اس کی مطلب وہ کھا رکھی ہیں. میں نے تو ایک موقع پر جب میں نے چکھا تھا تو مجھے تو بہت مزہ آیا. باقی سٹیمڈ ہی تھا, ابلا ہوا ہی تھا, وہ سٹیم سے ابلا ہوا تھا, تھوڑا سا اس میں غالباً نمک تھا بس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اب اس میں احساس اگر پیدا کیا جائے نا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. اب جیسے یہ جن سبزیوں کے ہم نام لے رہے ہیں جیسے تورئی ہے, ٹنڈے, ایک طرح سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مظلوم سبزی ہیں, کہ یہ ٹھیلے پہ ایک طرف رکھی ہوئی ہیں, حالانکہ ریٹ بھی اس کے مناسب ہوتے ہیں. اچھا. تو اس کو نہیں خریدے گا, اس کے بجائے سامنے سے سموسے لے لے گا کہ بھئی یہ فلاں چیز کھانی ہے, فلاں چیز کھانی ہے. تو دیکھنا یہ کہ ذائقہ تو زبان کی حد تک ہی ہے. ہمارے معدے کے حوالے سے جو چیز بہتر ہے, صحت کے حساب سے جو چیز بہتر ہے اس پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, تو سبزیاں بھی اچھی لگیں گی. اسی طرح سے معدے کی جو بات ہو رہی تھی, اس کے لیے انار بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. انار استعمال کیا جائے وہ مفید ہے. انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں. سبزی اور فروٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ معدہ وغیرہ ٹھیک رہے گا, اور زیادہ کھانے سے بچیں گے اور بے وقت کھانے سے بچیں گے تو انشاءاللہ معدہ ٹھیک رہے گا. اللہ نے چاہا. چلیں اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. سبزی بھی کھانی چاہیے, پکانے والا ویسے اگر پکائے تھوڑا سا اس کو نیچرل انداز میں پکائیں, یہ مسالوں کی دوڑ سے تھوڑا باہر آئیں. ہر بات میں اتنے مسالے اس میں بندہ ڈال دے کہ اصل شے کا ٹیسٹ کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. مجھے اس ساتھ ایک شیف ملا ایک, یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم زمانہ طالب علمی میں یعنی جامعۃ المدینہ میں ہم پڑھتے تھے. وہ شیف تھا اور وہ کھانا بناتا تھا, اور ان کا یعنی مجھے جو ان کی خاصیت لگی نا سر وہ یہ تھی کہ وہ جو کھانا بناتے تھے نا اس میں جو سبزی ہے نا, سبزی تو اس کا اوریجنل ٹیسٹ برقرار رہتا تھا. اور جس طرح آپ نے واہ کہا ہے نا, تو ویسے ہی وہ کھانا کھا کے بھی بندہ کیا بولے واہ. اور وہ ایسا سستا کھانا تھا کہ مطلب میں آپ کو ایسا سستا ذائقے والا, یہ میں نے آلو اور شملہ مرچیں, یہ میرے ذہن میں ابھی بالکل آ گیا ٹیسٹ جو ہے نا, یہ بھی یاد آ رہا ہے. تو واقعی اگر پکایا اس کو اچھے انداز میں ہو تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں وہ کھا ہی لیتے ہیں. مسالوں کی تیز
مسالوں کی دوڑ سے ہمیں باہر آنا ہے، ورنہ یہ تیز مسالے یہ بہت تباہی مچا رہے ہیں۔ خلیل بھائی اتفاق ہے آپ کو اس بات سے؟ بالکل ایک تعداد ہے جیسے جو السر کے مریض ہیں جی بیچارے وہ معدہ ابتدا میں جیسے وہی تیزابیت جلن وغیرہ، پھر اس کے بعد آگے جا کے وہ السر بن جاتا ہے، خدا نخواستہ پھر علاج نہ ہو مزید بڑھتا جاتا ہے، کینسر بن جاتا ہے، تو بڑے مسائل ہیں۔ اور پھر یہ جو مسالے، چلو اگر کوئی اچھے مسالے بھی ہیں تو وہ بھی ایک مناسب مقدار میں ہی ڈالنے ہوتے ہیں۔ مصیبت یہ بھی ہے کہ اصل مسالے بھی نہیں ملتے، کہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر وہ ڈال بھی رہا ہے تو وہ ایک طرح سے وہ چلو مسالے ہو تو بھی کہیں آپ، تو وہ ایک طرح سے زہر ہی ڈال رہا ہے۔ اللہ کی پناہ جب یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں جی تو پھر اس میں تو یہی چاہیے کہ بندہ جو ہے نا ان چیزوں سے بچے، تو یا پھر مسالے ہی استعمال کرنا ہے تو خود پسوا لیں، خود پسوا لیں یا خود کوٹ لیں، پیس لیں۔ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ مثالیں کوٹنا ہامن دستہ ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں ایک سے ایک چیز، خال ہی ہوگا، کہیں ہوگا۔ ایک سے ایک جیسے وہ آتے ہیں گرائنڈر وغیرہ، یہ وہ گھر کے اندر بندہ پیس سکتا ہے، اس میں پیچھے جا سکتے ہیں، اور لوگ پیستے بھی ہیں، اور دھنیا ایک بھی تعداد پستا ہے ہے، جو ہلدی یہ کام کرتی ہے کہ وہ لے آتے ہیں مسالے اور پھر اس کو کیا کر لیتے ہیں، پیس کے بنا لیتے ہیں۔ بہر اللہ عافیت عطا فرمائے، کھانا بنانے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کھانا پکانا آسان کام نہیں ہے، میں صحیح عرض کروں آپ کو، چولہے کی ہیٹ پر جو ہے وہ کھڑا رہنا اور کھانا بنانا سب کے لیے، اور کھانے والے پھر جو ہے نا بعض کا جب نقص نکالتے ہیں تو پھر تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ موضوع پر واپس آتے ہیں، جناب فاروق کیا